اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں مسلمان برادری نے اوریجنل قرآن کریم کے الفاظ کو یاد رکھا اور اس طرح یاد رکھا کہ اس کی مثال دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملتی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم مذہبی مسلمانوں نے قرآن کریم کے مفہوم اور معانی کو جس طرح بھلایا ہے اس کی مثال بھی شاید کہیں اور مل سکے۔ صف اول کی محنت اور ان کے دنیا کی واپسی کے بعد اوریجنل قرآن کریم کی اوریجنلٹی کو دھیرے دھیرے انسان نے اپنی نگاہوں سے اوجھل کرنا شروع کیا اور آؤٹ آف قرآن تصورات، وظیفوں اور عملیات کے رسومات میں کور کرتا چلا گیا۔ آؤٹ آف قرآن سسٹم ہمارا مذہب بنتا چلا گیا اور ہمیں جو اللہ رب العالمین کا دین سسٹم حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا تھا اسے ہم کھوتے چلے گئے۔ قرآن کریم ہر انسان اور دنیا کے ہر مذہب پرست کے سامنے دین کے سارے حقائق رکھتا ہے۔ اللہ علیم الحکیم رب کا ہم سب پر احسان ہے کہ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم ہم سب پڑھنے والوں تک پہنچایا۔ اللہ العلیم رب قرآن کریم پڑھ کر سمجھنے والے ہر انسان کو اس کی ویلیو بتا کر ترقی اور مغفرت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اوریجنل قرآن کریم انسان کو زندگی با اخلاق جینے کا تصور دیتا ہے، اور جس انسان کو یہ تصور ہو جائے تو خود اپنے ہی اندر کی تمام بد اخلاقیوں کو رخصت کرتے ہوئے اس انسان کو اپنی عملی زندگی کا اور دیگر انسانوں کے ساتھ اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس بھی جاگ جاتا ہے، اور یہی وہ احساس ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اخلاق سے عدل انصاف یعنی جسٹس قائم رہ سکتا ہے۔ اللہ العلیم رب کے اوریجنل کلام سے سب سے پہلے انسان اپنے تھنکنگ پروسیس کو بدلتے ہوئے خود کی سوچ کا رخ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اوریجنل قرآن کریم سے خود کو بدلنے والے کی سوچ رکھنے والے انسان کی نگیٹو تھنکنگ کو پازیٹیو میں بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے انسانیت کو بنایا اور اما شاکرم و اما کفورا کے تحت انسان کو من مرضی کا فریڈم دیا، تب سے لے کر آج تک اب تک بہت سارے انسان اپنے آپ کو اخلاقی دائرے میں کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ان انسانوں میں ہم مذہبی من مرضی کے جنتی اور آؤٹ آف قرآن سے زندگی کاٹنے والے مسلمان بھی شامل ہیں۔ ہماری اہل کتاب برادری میں سے اپنے ہی آپ کو یہودی اور نصارہ کہلانا پسند کرنے والوں نے کہا، فرمایا اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ 18 نمبر کی آیت میں، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور نصارہ کا دعویٰ ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی پسندیدہ اور چہیتی اولاد میں سے ہیں۔ اس دعوے سے ملتا جلتا دعویٰ ہم مذہبی مسلمانوں کا بھی ہے۔ ہم بھی خود کو جنت کے دعوے دار مانتے ہیں، چاہے ہم کتنے ہی بد اخلاق اور مجرم کیوں نہ ہو۔
یہودی اور نصارہ کے دعوے کے بعد انہی سے سوال اوپن کیا اللہ رب العالمین نے کی قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کی پسندیدہ اور چہیتی اولاد میں سے ہو تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے جرموں پر اپنے سسٹم سے تمہاری پکڑ کیوں کرتا ہے یا کیوں کر رہا ہے؟ اسی طرح کی پکڑ میں ہم مذہبی مسلمان آج بھی گرفتار ہیں، کیونکہ ہم لوگ بد اخلاق بنتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھا کر سمجھ کر سمجھا کر بھی بد اخلاق ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، نارمل دیکھنے سے لگتا ہے کہ ہمیں خود کے سوا کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن قرآن کریم کے آئینے سے دیکھیں تو ہم خود اپنے ہی آپ کو اچھے نہیں لگتے۔ ہمیں خود کی آخرت کی فکر نہیں، آخرت کو دیکھیں گے مرنے کے بعد۔ خود کی مغفرت کی فکر نہیں، کیونکہ ہم بھی احباؤہ کے گھمنڈ کے نشے میں چور ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ برا کرنا سب سے زیادہ خود کے ساتھ برا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین تو من کا بھی حساب لے لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا انسانیت میں سب سے زیادہ احترام آدمیت کا رکھا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم لوگ صرف اس بات پر سامنے والے کو بے عزت کرتے ہیں کہ اس کی سوچ ہماری سوچ سے نہیں ملتی۔ ہمیں اس کی سوچ کو اپنی سوچ میں ملانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں تو صرف قرآن کریم کی آیتیں اللہ رب العالمین کا سسٹم بلاغ کرنا یعنی پہنچانا ہے، وہ بھی اخلاق کے دائرے میں۔ بلاغ یعنی پہنچانا، تو کیا ہم سب نے سب سے پہلے یہ کلام اللہ خود کو بلاغ کیا؟ خود تک ہم نے اللہ کا کلام پہنچایا؟ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اپنے اپنے کام اور اس کے ریزلٹس کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ اس ٹائم سے پہلے کیوں ہم لوگ اپنے ہاتھ میں جسٹس کی کمانڈ لینا چاہتے ہیں؟ کیوں اسے بھلا برا کہتے ہیں؟ ہم سب لوگوں نے خود تک کلام اللہ صحیح طریقے سے پہنچنے نہیں دیا، اور اس کا تصور ہم نے دنیا کے سامنے صحیح طریقے سے نہیں رکھا۔ اسی لیے دنیا میں رہنے بسنے والے جن کے کانوں تک اللہ رب العالمین کا ہماری من مرضی سے بیان کیا ہوا تصور پہنچتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے، اور ہمیں یہی بات بری لگتی ہے، تو ہم لوگ سوال کرنے والے کو ہی بیوقوف اور گنہگار ثابت کرنے کی ریس لگا لیتے ہیں۔ اکثر ہم لوگ الفاظ کو لفظی معنوں میں ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اکثر ان کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں، اور عربی زبان میں کافی الفاظ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جس کی گہرائی سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کی گہرائی کے معنی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہر آیت میں ہمیں خود ہماری زندگی با اخلاق گزارنے سے جزا اور بد اخلاق زندگی کاٹنے سے سزا کے لیسن ملتے ہی رہیں گے۔ آئیے سب سے پہلے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان آیتوں سے ملنے والے سبق کو ہماری خود کی موجودہ زندگی تک، اور اسی زندگی کو با اخلاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، زندگی کے ہر معاملے میں تم دوسرے انسانوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جب تم انہیں ونس یعنی وحدانیت کا پریزنٹیشن دو تو اخلاق اور نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے یا خود کی نیگیٹیوٹی سے ملنے والے ریزلٹ سے ڈر محسوس کرے۔ سورۃ الاحزاب کی آیتیں جنہیں ہم مذہبی مسلمان نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں سمجھتے نہیں، اسی لیے تو آپس کی رشتہ داریوں میں بھی بد اخلاقیت سے ہی پیش آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمانداری سے آپسی زندگی گزارنے کا وعدہ کرنے والوں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے سسٹم سے بھی ایماندار ہو جاؤ، اور انسانوں سے نرمی اور اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اللہ رب العالمین کی بات مانو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ اللہ رب العالمین تمہاری بھول چوک یا چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اثرات سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ جس کسی قوم نے یا جس کسی انسان نے اللہ رب العالمین اور ان کے رسولوں کے ذریعے آئے ہوئے رسالتی پیغامات کی اطاعت کی، اسے ہائی لیول کی سکسیس نصیب ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے
وحدانیت کی ہدایت سے بھرپور لیسن کی آیتوں میں سورۃ النمل کی آیت شریفہ میں بتایا گیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوتی خط ملکہ سبا کو بھجوایا۔ ملکہ سبا ایمان لانے سے پہلے انہیں اپنا دشمن ہی سمجھ رہی تھی کہ یہ بادشاہ ہمارا ملک فتح کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اسی سوچ والی ملکہ سبا کے با اخلاق الفاظ جسے اللہ رب العالمین نے قیامت تک اپنے کلام میں جگہ عطا کی، اور ہم ہر سال اسے پڑھتے پڑھاتے ہی رہتے ہیں، اور دہرانے والے مہینے سے ہمارا گزر ہونے ہی والا ہے۔ بنا سمجھے زندگی میں قرآن کریم کے کتنے ہی دور ہم سن چکے ہیں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 29، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ سسٹم سے ملکہ سبا تک خط پہنچا۔ انہوں نے اپنی کیبنٹ کے سامنے کہا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے۔ تحریر بتا رہی ہے کہ کسی شریف انسان نے لکھا ہے۔ یہاں دیکھیے فرق، ملکہ سبا کو جو خط ملا ان کے دشمن کی طرف سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کتاب کریم، تحریر بتا رہی ہے کہ کسی شریف انسان نے لکھا ہے۔ اپوزیشن والی ملکہ کہہ رہی ہے کہ لکھنے والا کتنا صاحب تکریم انسان ہے، اور ہم لوگ اپنے اپوزیشن کیا، اپنے ہی بلڈ ریلیٹیوز کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہی ٹیم ممبرز کو ذلیل کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یہ مخالف کہہ رہی ہیں کہ کتاب کریم کتنی خوبصورت تحریر سے لکھا ہوا خط ہے۔ خط میں دھمکی نہیں تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیے اور مضمون اللہ تعالی علیہ واتون مسلمین پر اینڈ ہو گیا، جیسے کہ ہم سب مذہبی مسلمان کرتے ہیں۔ ہم ہمارے خط میں 786 یا بسم اللہ لکھ کر شروعات سلام سے کرتے ہوئے مضمون میں الزامات یا دھمکیاں دے کر کنکلوڈ کرتے ہیں، یا آپسی میٹنگ کرتے ہیں تو میٹنگ شروع کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر بات شروع کرتے ہوئے ماں بہنوں کی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ ان میٹنگز میں جس میں ماں بہنیں شامل بھی نہیں ہوتی، لیکن گالیاں ہم سب ان کے ہی ناموں سے دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ بسم اللہ اور سلام کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کا کتنا بیسٹ پریزنٹیشن دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی تعلیم کا کتنا مس یوز کرتے ہیں ہم سب لوگ۔ اللہ رب العالمین کا ایک صفاتی نام الخالق بھی ہے، اسی سے مخلوق اور اخلاق بھی ہے۔ اللہ الخالق رب نے ہمیں اخلاق سے زندگی جینے کے لیے بنایا، اور ہم بد اخلاق بنتے ہی جا رہے ہیں، اسفل سافلین، بد اخلاقی میں گرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہدایت سے بھرپور پیغامات کو ریجیکٹ کرنے والوں کو ذلیل نہیں کیا، ان کی بے عزتی نہیں کی۔ ہدایت سے بھرپور پیغامات کا ریجیکشن جس کسی انسان نے بھی کیا، ان انسانوں نے شروعات بد اخلاقی سے کی اور ہر حد کو پار کرتے ہوئے مجرم ثابت ہوئے، جنہیں اللہ العلیم رب نے اپنے کلام میں تعریفی الفاظ میں کانو مستبصرین کہا اللہ رب العالمین نے یہ لوگ اپنی اپنی فیلڈ کے بڑے ماہر لوگ تھے۔ آج کل ہم سب لوگ ہر پازیٹیو بات کرنے والے کے خلاف بد اخلاق بولنے لگے ہیں۔ پازیٹیو بات کہنے والے کسی کو بھی برا کہنے سے پہلے، اس کا دل دکھانے کی پہل کرنے سے پہلے یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی بات کہنے والا کبھی بھی اللہ مالک یوم الدین رب کی سزا اور جزا کے سسٹم سے باہر جا ہی نہیں سکتا۔ آج رات یا کل سے رمضان المبارک کے مہینے کا چاند دیکھ کر مسجدوں کی صفیں بھرنے والے ہم مذہبی مسلمان اس ماہ مبارک میں بنا سمجھے قرآن کریم کے کتنے ہی دور مکمل کریں گے، نماز کی ہر رکعت میں بھی دہرائیں گے، رکعت پر رکعت ادا کریں گے، لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ رکعت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ رکعت کے معنی ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے سسٹم کے آگے جھک جانا۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ رب العالمین کے سسٹم کے آگے جھکا ہوا ہے یا خود کی من مرضی کے آگے جھکا ہوا ہے؟ اگر خود کی من مرضی کے آگے جھکا ہوا ہے تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ رکعت کے معنی پر بھی سوچنا ضروری ہے ہم سب نے۔ تمام انبیاء کرام مرسلین نے اپنی اپنی زندگی بااخلاق ہی گزاری، جبکہ انہیں کتنے ہی انسانوں کی نگیٹو تھنکنگ سے ہوتے ہوئے بد اخلاق الفاظ اور حرکتوں سے گزرنا پڑا۔
حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے، حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حرکتوں کو برداشت کرنے اور صبر کے لیے فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ اور یہی آیت شریفہ ہم اہل کتاب اسی ماہ میں دہرائیں گے، پھر بھی ہم لوگ خود کے اخلاق نہیں سدھاریں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔